بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیت المقدس کا دوسرا نام یروشلم ہے۔ اس کا قدیم نام ایلیا بھی ہے۔ یہ شہر فلسطین کا صدر مقام اور یہودیت و عیسائیت کا مرکز تھا۔ اس کو قبضہ میں لیے بغیر شام کی تسخیر ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پر فوج کشی کی۔ عیسائی شہر میں محصور ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد محصورین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المومنین خود یہاں آ کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں تو ہم شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انتہائی شفقت کی توقع تھی۔ حضرت عمر نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا اور ماہ رجب 16 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر کا یہ سفر نہایت سادگی سے طے ہوا۔ ایک مختصر سا گروہ ساتھ لیا۔ جابیہ کے مقام پر افسروں نے استقبال کیا۔ جابیہ ہی میں بیت المقدس کا وفد آیا۔ ان سے معمولی جزیہ پر صلح نامہ طے ہوا۔ شرائط یہ تھی کہ شہر والوں کو جان و مال کی امان دی جاتی ہے، ان کے گرجے اور صلیبیں محفوظ ہوں گی، انہیں تبدیلی مذہب پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ بیت المقدس سے باہر جانا چاہیں ان کو ہر طرح کا امن و امان حاصل ہوگا۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر بھی وہ جس سے دشمنوں پر اسلامی جلال کا رعب بٹھانا مقصود تھا، کس ساز و سامان سے ہوا ہوگا، لیکن یہاں نکارہ و نوبت، خدم و خشم، لاؤ لشکر ایک معمولی ڈیرا اور خیمہ تک نہ تھا۔ سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجر و انصار ساتھ تھے۔ تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے، زمین دہل جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس کم قیمت اور پرانا تھا۔ آپ کو عمدہ پوشاک پیش کی گئی تاکہ اغیار پر رعب پڑ سکے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے اسلام کا رعب کافی ہے۔ خدا نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو گھوڑا سموں کے گھس جانے کے باعث مشکل سے چلتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی سواری لے لی۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا اور اونٹ کی سواری کو آپ رضی اللہ عنہ کے شایان شان نہ سمجھا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ شوخی کی چال چلا۔ آپ رضی اللہ عنہ اتر پڑے اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کی چال مجھ میں غرور پیدا نہ کر دے۔ پادریوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہر کی سیر کرائی۔ ایک گرجا میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں گرجا میں نماز پڑھوں تو مسلمانوں کو نظیر مل جائے گی۔ مبادا وہ غیر مسلم رعایا کی عبادت گدوں کو مسجدیں بنانے لگے، چنانچہ گرجا سے باہر نکل کر نماز پڑھی گئی۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کہنے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا، لیکن آج اور صرف آپ کی درخواست پوری کروں گا۔ جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے تو صحابہ کی نگاہوں کے سامنے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع پھر گیا۔ سب کی آنکھیں بے اختیار اشک بار ہو گئیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روتے روتے بیتاب ہو گئے اور حضرت عمر کی تو ہچکی بن گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 5ویں سال 18 ہجری میں مدینہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بارش نہ ہوئی تو زمین خشک ہو گئی، چشمے سوکھ گئے، انسان و حیوان بھوک و پیاس کی شدت سے مرنے لگے۔ اکثر لوگ دیہات سے مدینہ آ گئے۔ شہر کے چاروں طرف خیموں کا جنگل لگ گیا۔ آپ نے سرکاری گودام کھول دیے، باہر سے غلہ منگوانے کے فوری انتظامات کیے۔ آپ اپنے ہاتھ سے غلہ تقسیم کرتے تھے۔ قحط کے ایام میں اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ لوگ خیال کرنے لگتے کہ اگر قحط جلدی نہ ہٹا تو آپ رضی اللہ عنہ اس غم میں جان دے دیں گے۔ خود بھوکے رہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا پیٹ بھر جائے تو اوروں کی تکلیف کا احساس کیوں کر ہوگا۔ قسم کھا لی کہ جب تک لوگوں کو سیر ہو کر کھانا نہ ملے گا، گھی اور دودھ نہ چکھوں گا۔ باہر سے غلہ آیا تو قحط سالی کے آثار دور ہوئے۔ ایک برس کے بعد حضرت عمر نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔
سب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے خدا کے حضور دعا مانگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خداوند، پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے خدا کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، اب حضور علیہ السلام کے چچا کے توسل سے بارش کی دعا مانگتے ہیں تو ہم پر بارش برسا۔ اچانک گھٹا اٹھی اور ابھی گھروں کو پہنچے نہ تھے کہ بارش برسنے لگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔